آر نے کنٹینٹ کریٹرز کو ٹیکس کر دیا ہے. تو زیادہ تر لوگ اس چیز کی کنفیوژن میں ہیں کہ جو بھی وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس میں ایک صاحب بول رہا ہوتا ہے اپنی طرف سے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. تو میں نے آپ کے سامنے 2 نوٹیفیکیشنز رکھی ہیں، یہ FBR نے نکالی ہیں 1 اپریل 2026 کو. ایک نوٹیفیکیشن ان لوگوں کے لیے ہے جو پاکستان میں رہ کر کنٹینٹ بناتے ہیں، دوسرا نوٹیفیکیشن ان لوگوں کے لیے ہے جو پاکستان سے باہر رہ کے کنٹینٹ بناتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر کسی کو آبجیکشن ہے تو وہ ایک ہفتے کے اندر اندر، یعنی 1 اپریل کو یہ ہوا ہے تو 7 اپریل تک آپ کر سکتے ہیں. آپ لیٹر لکھیں سیکشن آفیسر محمد امین صاحب کو، اور آپ جو ہے نا اپنی ان پٹ دے سکتے ہیں. جو میرا ان پٹ ہے ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا تھریش ہولڈ رکھا گیا ہے ایسے لوگ جن کے 50,000 جو ہے نا سبسکرائبر ہوں اور 12,250 یوزرز ہوں ایک کوارٹر میں. تو یہ مجھے لگتا ہے تھریش ہولڈ جو ہے نا ابھی انیشیل فیز میں بہت ہی اس کو پینک سارٹ آف پھیلا سکتا ہے. تو جو FBR ہے اس نے اگر اس کو امپلیمنٹ کرنا بھی ہے تو 1 ملین یوزر سے کرے، ایک پائلٹ ٹیسٹ کے طور پر پہلے رن کرے، کیونکہ یوٹیوب کی جو انکم ہوتی ہے اس میں کافی ساری کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں، اور obviously ہمارے FBR ہمارے گورنمنٹ کے پاس وہ ڈیٹیل نہیں ہوتی جو امریکن گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جو آپ کو ایڈسنس پیمنٹ آتا ہے تو امریکن گورنمنٹ کے پاس تو سارا ڈیٹا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے کون سے امریکن سٹیزن بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اس کے حساب سے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس آپ کی یوٹیوب کی ارننگ پہ چارج کر لیتا ہے. لیکن ہمارے گورنمنٹ کے لیے شاید اس کو اپروچ کرنا مشکل ہے، ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جو پاکستان سے باہر کے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا پاکستانی سٹیزن جو پاکستان سے باہر کنٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں. جو پاکستان کے اندر یوٹیوبرز رہتے ہیں ان کے لیے سسٹم کمپیریٹیولی آسان ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ فائلر بن کے وہ اپنا سوشل میڈیا کا انکم بتائیں. یہاں پہ پراپر کیلکولیشن کا اس میں میتھڈ بتایا گیا ہے کہ جتنی آپ نے یوٹیوب سے کمایا ہے مائنس جو ہے نا اس میں سے ہو جائے گا آپ کے ایکسپینسز، جو کہ اپ ٹو میکسیمم 30% آف ٹوٹل ریونیو ہو سکتے ہیں. لیکن سم کیسز میں یوٹیوبرز کے ایکسپینسز 30% سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی انیشل ڈرافٹ ہے، اس میں کچھ طے نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ ایڈوانس ٹیکس، یہاں پہ پیمنٹ آف ایڈوانس ٹیکس کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ ریکوریبل ہے یا پیبل ہے، ڈکلیریشن آف انکم سٹیٹمنٹ آپ نے اپنے کنٹینٹ کے تھرو، آپ نے اپنے جو ہے نا فائلنگ کے تھرو کرنا ہے. سو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ڈیفینیٹلی اگر گورنمنٹ ٹیکس کرنا چاہتی ہے ان کریٹرز کو جو پریویلیجڈ ہیں، جو ارننگ کر رہے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے. لیکن جو لوگ نہیں کما رہے ان کے لیے بہت موٹیویٹنگ چیز یہ ہے کہ ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خام خواہ میں نے لوگوں کی ویڈیوز تو نہیں دیکھی، لیکن کچھ تھمبنیل میں نے دیکھے ہیں جو کہ بڑے ڈسکریجنگ ہیں کہ یوٹیوبرز کو تباہ کر دیا، ایک صاحب نے کہا میں اپنا چینل ختم کر رہا ہوں. ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں بیٹھ کے اگر آپ کنٹینٹ بنا رہے ہیں آپ بنائیں، یہ ملک آپ کا ہے، یہاں کے ادارے آپ کے ہیں، اور ڈیفینیٹلی کوئی بھی بندہ آپ پہ خام خواہ، یہاں اس ڈاکومنٹ میں ایون تو ذکر کیا گیا ہے کہ 195 جو ہے نا آپ پر 1000 چارج کیے جائیں گے، یہاں پہ یہ آپ دیکھ لیجئے گا. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایسا ہی رہے گا. انہوں نے کہا ریویژن ٹائم ٹو ٹائم اس میں ہوتی رہے گی. سو اگر آپ 195 نہیں کما رہے تو ڈیفینیٹلی آپ جو جب ٹیکس فائل کر رہے ہوں گے اس میں آپ اپنے ثبوت ظاہر کر سکتے ہیں. پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے، پاکستان میں ویوز پہ ریٹرن نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ فیس بک کا رویہ بھی پاکستانی کنٹینٹ کریٹرز کے ساتھ اچھا نہیں ہے، یوٹیوب کا بھی نہیں ہے، اور ٹک ٹاک کا بھی نہیں ہے. اگر یہ ریونیو اماؤنٹ پاکستان ٹیکس لیتا ہے تو ڈیفینیٹلی ایک گزارش ضرور ہوگی کہ اس کو آسان بنا دیا جائے، پروسیجرز کو آسان بنا دیا جائے، اور سٹیزنز کنٹینٹ کریٹرز کی طرف ایک رسپیکٹفل رویہ رکھا جائے. تو اللہ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ کرے یہ ملک ہمارا ہے، اس میں ہم ڈیفینیٹلی جتنا بھی کنٹریبیوٹ کریں گے وہ اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں یہ اس میں ذمہ داری ان لوگوں کی بھی ہے جو اس کو ایگزیکیوٹ کروا رہے ہیں، ذمہ داری ان لوگوں کی بھی ہے جو ریٹرن فائل کر رہے ہیں، ان کی پروٹیکشن. اچھا اگر گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے کسی بھی بندے کے ساتھ، پاکستانی یوٹیوبرز کے ساتھ، کنٹینٹ کریٹرز کے ساتھ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. آل آف سڈن یوٹیوب چینل کبھی ڈی مونیٹائز ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے نا وہ کاپی رائٹ کی جو اسٹرائکس ڈسپیوٹس وغیرہ کے ایشوز ہو جاتے ہیں، اس میں چھوٹے کنٹینٹ کریٹرز کو نارملی یوٹیوب بھی سپورٹ نہیں کرتا. اور انٹرنل کھاتے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کہنے کو تو خود کو یوٹیوبر کنٹینٹ کریٹر کہتے ہیں لیکن وہ بدماش ہیں.
تو ان سے نا چھوٹے کنٹینٹ کریٹرز کو بہت نقصان ہوتا ہے. تو اللہ کرے گا FBR کا یہ جو سسٹم ہے یہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو امپاور کرے گا, جو رنجشیں ہیں لوگوں کی ایڈجسٹ ہو جائیں گی. تو ڈیفینیٹلی جب آپ ٹیکس لے رہے ہوں گے تو مے بی پے پال لانے میں آپ کو ہیلپ کریں, جو خاص طور پر پاکستان کے لوگ اگر کولیبوریشن کرتے ہیں تو ریونیو کے کیا طریقے سے وہ پیسے لا رہے ہیں, کیسے ان کو ڈیفینیٹلی وہ ڈکلیئر کریں گے. اگر آپ نے ایک ملک میں عزت سے رہنا ہے تو وہاں کی ٹیکس اداروں کی بھی آپ نے عزت کرنی ہے, وہاں کے لوگوں کی بھی آپ کی عزت کرنی ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اس ویڈیو کا ایک ہی مقصد لازمی سمجھیں کہ جو نئے کنٹینٹ کریٹر ہیں وہ ڈسکریج نہ ہوں, آپ پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے اگر آپ نہیں کما رہے. اللہ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.